بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. خواتین ایسے دو کام کیا کریں کہ جن کے نہ ہونے سے یا جن کے روکنے سے ان کی زندگی رہنے کے قابل ہو جائے، گزارنے کے قابل ہو جائے. چلیں جنت کا باغ نہ صحیح، لیکن اس قابل تو ہو جائے کہ وہ سکھ اور محبت کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ رہ سکیں، اور ان کو 20 سال کے بعد بھی روتی شکلوں کے ساتھ بیتے برسوں کی ایک ایک لمحے کی کہانیاں نہ سنانی پڑے. یہ دو چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، معمولی سی ہیں. اگر آپ ان پہ قابو پا لیں تو یقین مانیے ایسے ہی ہے جیسے کسی اڑیل بھینسے پہ قابو پا لیں، ایسے ہی ہے جیسے کسی وحشی جانور اور درندے پہ قابو پا لیں. کیونکہ یہ درندے ایسے ہیں کہ تعلقات کی پوری فصل کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں. یہ محبت کی ساری کونپلوں کو رون ڈالتے ہیں. یہ دو چیزیں، یہ دو درندے آپ کی زندگی کے ہر سافٹ لمحے کے دشمن ہیں. ہر سافٹ مومنٹ کو یہ انفیکٹ کھینچ کے ان کو مسل کے رکھ دیتے ہیں. اہم موضوع ہے نا، آپ کے کام کا ہے. آج نہیں تو کل کام آئے گا، لیکن اس سے پہلے ذرا کچھ آپ کے سوالات لے لیتے ہیں. محمد عاصم نے کہا میری عمر 19 سال ہے، میں اپنی آنکھوں کو خوبصورت اور سفید کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتا دیں. خدا کے بندے، خون سفید ہو جائے تو بھی برا، آنکھیں سفید ہو جائیں تو اس سے بھی زیادہ بری. یعنی آنکھوں کو خوبصورت بنانا چاہیے. آنکھوں کے لوگ یا سرما لگاتے ہیں، یہاں وہ اس کو دم نکالتے ہیں. لڑکیوں کی ظاہر آنکھوں کی ساری خوبصورتی ہی ان کے چہرے پہ زیادہ موزوں ہوتی ہے. مردوں کو بھی آنکھیں بڑے بڑے ہوں، آئی بال بڑے بڑے ہوں تو اچھے لگتے ہیں، اور بالکل بجھے بجھے ہوں تو اچھے نہیں لگتے. بچپن میں تو ہماری والدہ بھی ہماری آنکھوں میں سرما ڈال دیتی تھی اور بڑا ہم قسم سایہ کرتے تھے. اللہ معاف کرے، وہ ہاتھ پاؤں مارتے تھے، لیکن وہ بھی شیر کی بچی پکڑ کے ایسے زور سے پورا وہ سرمچو. اس زمانے میں تو سرما بھی یہ ہاشمی کا نہیں ہوتا تھا، گھر میں پیسا جاتا تھا، بنایا جاتا تھا. کبھی کبھی وہ سک بھی اپنا جو ہوتا تھا نا دنداسا، وہ بھی دیتی تھی چھوٹے بچپن میں کہ کرو اسے. تو ایک آدھ دفعہ کیا ہوگا، پھر وہ ہونٹ لال ہو گئے تو پھر ڈرنے لگ گئے اور ان سے کہا کہ نہ یہ نہ دیا کریں. تو عاصم صاحب، حضور آنکھوں کو خوبصورت بنائیے، دل کو بھی خوبصورت بنائیے، زندگی کو بھی خوبصورت بنائیے. میں آپ کو ہیلپ کروں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ سفید کرنے میں تو میں آپ کو بالکل مدد نہیں کروں گا. سفید تو بنائی جانے کی علامت ہوتی ہے، اور سفید میں اور بھی کئی خرابیاں ہیں میں جن کا بھی تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. اوکے جی. عمیر چودھری کہتے ہیں کہ سر ذہن سے نیگیٹیوٹی نہیں نکلتی، کیا کریں؟ میرے بچے نیگیٹیوٹی مت نکالو، نیگیٹیو تھاٹس کو نکالو، نیگیٹیو لوگوں کو نکالو، نیگیٹیو مومنٹس کو نکالو، نیگیٹیو کتابوں کو نکالو، نیگیٹیو جس کمپنی میں آپ بیٹھتے ہو. انفیکٹ نیگیٹیوٹی تو وہاں ہوتی ہے. دیکھیں بجلی گھر برا نہیں ہوتا، وہاں سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ تو روشنی بھی دیتی ہے، وہ تو ٹھنڈک بھی دیتی ہے، پر اگر بے احتیاطی کی جائے تو وہ پھر انسان مار بھی دیتی ہے. یہ جو نیگیٹیوٹی ہے عام طور پہ جو ہماری زندگیوں میں سے خوشی چوس لیتی ہے اور ہمیں دکھ سے ہمکنار کرتی ہے، اس کو نوٹ کرنا چاہیے. یہ اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہے، زمین سے نہیں نکلتی، آسمان سے بھی نہیں آتی. یہ تو انسانوں کی زبانوں سے، انسانوں کے کاموں سے، انسانوں کے پیغاموں سے آتی ہے، اور ان کو بدل دینا چاہیے. ان لمحوں کو، ان ماحولوں کو، ان لوگوں کو ان سے تھوڑا اوائڈ کر لیں تو میرا خیال کافی بہتر ہو جائے گی. عائشہ شاہد نے کہا سر خواتین کے بڑھاپے کی قسمیں بھی بتائیے، انٹرسٹنگ موضوع ہوگا. اور ہاں بالکل اس پہ انشاءاللہ کسی وقت بات کریں گے. بلاگنگ ود طوبہ، سر گلاسز بہت اچھی لگیں آپ کو. چلیں بھائی مہربانی، تو ایسے دعا کریں نہ ہی لگانے کی کبھی نوبت آیا کرے تو زیادہ اچھا ہے. اور عبداللہ صاحب کہتے ہیں اگر داماد سسرال کی عزت کرے تو مائیں سسرال کو بدنام کرنے لگ جاتی ہیں. اچھا ویسے اللہ معاف کرے، ان اللہ کی بندیوں کو چین نہیں لینے دینا انہوں نے، نہ اپنی بیٹیوں کو خوش رہنے دینا ہے، نہ انہوں نے اپنے دامادوں کو خوش رہنے دینا. یعنی جہاں کہیں کوئی نارمل چیز ہونے لگتی ہے. کیا خیال ہے یہ شادی جو ہے یہ بنیادی طور پر آپ کو لگتا ہے انڈیا اور پاکستان کی کوئی جنگ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے؟ زندگی کو محبت سے چلانے کے لیے آگے بڑی ایک شائستگی، عمدگی اور کوآرڈینیشن کے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. آپ ایسا پمپ کرتے رہتے ہیں کہ دونوں
ایک دوسرے کے مخالف ملکوں کے سفیر بن کے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ہر دن ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ان کے کوچ موجود ہوتے ہیں. اگر ماؤں کو کھیل کے میدان سے، شادی کے میدان سے ذرا بعد میں پاسے کر دیا جائے، سائڈ پہ کر دیا جائے تو بڑا سکھ اور شانتی ہوگا. یہ خواتین شانتی ہونے نہیں دیتی. بیٹی زیادہ سسرال میں پسندیدہ ہو جائے انہیں تو پرابلم ہوتا ہے. تم نے ان کو سر پہ چڑھا لیا، تم نے ان کو ان کی اوقات میں رکھنا تھا، اتنا ان کے کام نہیں کرنے آگے بڑھ بڑھ کے. تو وہ جو بیچاری وہاں سیٹ ہو رہی ہوتی ہے، ایڈجسٹ ہو رہی ہوتی ہے، محبت پا رہی ہوتی ہے، ان زہریلے جملوں کے بعد رک جاتی ہے. اچھا، اسی طور پہ اگر کسی کا داماد کسی گھر بیٹوں کی طرح آنے جانے لگے، ان کے کام کرنے لگے، ان کی بیٹیوں کا معاملہ سنبھالنے لگے تو یہ بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ بڑا آتا ہے. اچھا، اس کے کریکٹر پہ شک ہونے لگ جائے گا، اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کہی جائے گی کہ جو اس کو ہرٹ کرے، ٹانٹ کی جائے اور وہ اس کام سے رک جائے کہ جو بالکل ایک نارمل چیز تھی. اچھا جی، اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف. میں نے پچھلے کئی برسوں میں جو چیز نوٹ کی کہ جن دو چیزوں کی وجہ سے گھروں میں بربادی ہوتی ہے، بربادی کے دل ٹوٹتے ہیں. آپ کا میاں ہرٹ ہوتا ہے، اس کے گھر والے ہرٹ ہوتے ہیں، خود آپ بھی ہرٹ ہوتے ہیں. یعنی جب آپ ان کو ہرٹ کرتے ہیں تو جواباً وہ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں. خواتین اگر مہربانی کر کے، اچھا یہ خواتین ہر عمر کی ہیں، چھوٹی عمر کی جو لڑکیاں ہیں وہ نسبتاً یہ کم کرتی ہیں، شروع میں ڈر رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے بچے ان کے ہو جاتے ہیں، اس گھر میں ان کے پاؤں جمنے لگتے ہیں تو تب ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور تب یہ بے احتیاطی پہ اتر آتی ہیں. زندگی میں خاتون جب بھی آگے تڑ جواب دے گی، آپ یقین مانیے اس کا گھر فولاد کا بھی ہوگا تو وہ ٹوٹ جائے گا. کسی بدتمیز اور بد تہذیب عورت کے آگے سے جواب دینے کو بد لحاظی کہا جاتا ہے. اس کی بد مزاجی برداشت ہو جاتی ہے، لیکن جب عورت بد لحاظی پہ آتی ہے تو چھوٹے بڑے کا لحاظ چھوڑ دیتی ہے. ایون اپنے بیٹے اور بیٹیاں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ان کی حجابی نہیں کرتی اور اپنے میاں سے وہ تو تکار پہ آ جاتی ہے. یہ تو تکار مہمانوں کے آنے پہ بھی بند نہیں ہوتا. یہ تو تکار جو ملازم ہوتے ہیں ان کے آنے پہ وہ اتنی ہیبیچل ہو جاتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی میں نے بریک کب لگانی ہے. تو اگر خواتین آج یہ طے کر لیں کہ زندگی میں جو مرضی ہو جائے میاں کو آگے سے جواب نہیں دینا، اس جواب دینے کے نتیجے میں کبھی خیر نہیں پڑتی، ہمیشہ نقصان ہو جاتا ہے. یعنی میاں آپ کی پارٹی نہیں ہے تو بابا اس کو پارٹی اپنی بنانے کے لیے آپ ایفرٹ کر رہے ہو نا. تو جب آپ اس کے آگے تو تکار کرو گے، اس کے ساتھ بحث کرو گے، اس بحث میں آپ اس کو ہرٹ کرو گے، اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کے خاندان کو، پنجاب میں کہتے ہیں نول دو گے اور ان کے بارے میں کچھ ناروا ناگوار باتیں کرو گے تو کیا خیال ہے وہ آپ کو ساروں پہ بٹھائے گا. سو پہلی چیز یہ یاد رکھیے گا، دو چیزیں میں نے آپ کو آج صرف کہنی ہیں. ایک، آگے سے جواب نہ دیں، آگے سے بحث نہ کریں اور خاص طور پہ بد لحاظی نہ کریں. جو چھوٹے بڑے گھر میں کو آئے گئے کا خیال کریں. اس لمحے جتنا مرضی غصہ ہو اس کی عزت کو اپنی عزت مانیں اور اس کو تھوڑا پیمپر کر لیں، اس وقت کو گزار لیجئے. بعد میں لڑنے کا موڈ ہو تو دونوں آمنے سامنے بیٹھے اور کہیں کہ 10 منٹ کے لیے لڑائی کرنی ہے، بچوں کو باہر بھیجوا دیں. پھر اس میں بھی لڑائی کی کوئی لمٹ رکھیں کہ جو ہی جملے تمیز اور تہذیب سے آگے بڑھ کے گالی گلوچ پہ جانے لگے تو پھر یاد رکھیے گا اگلا مرحلہ ہاتھ اٹھانے کا ہوتا ہے، اور ہاتھ عورت نہیں اٹھائے گی، مرد اٹھائے گا. تو آپ پٹو گے، اپنی بے عزتی کراؤ گے. دوسری بات، عورتیں جب بھی اپنے گھر کو اجاڑتی ہیں، میں عورتوں کا کہہ رہا ہوں، تو کیا کرتی ہیں؟ 10 سال پرانا، 20 سال پرانا، 30 سال پرانا، 35 سال پرانا مسئلہ ان کو اس کی اتنی ڈیٹیل یاد ہوتی ہے. تیری ماں نے یہ کہا تھا، تیری بہن نے یہ کہا تھا، مجھے پھیکا سا سوٹ دے دیا تھا، کھانا کھانے گئے تھے، ہماری مٹھائی ہم کو کھلائی نہیں تھی، جو کھانا ہم کو دیا تھا اس میں سویٹ ڈش نہیں تھی، اس میں سیلڈ نہیں تھا، یہ نکمے، یہ بھوکے، یہ ننگے جو. اچھا، اس بات کو گزرے بھی 30 سال ہو گئے، نسلیں بڑی ہو گئیں، شادیاں ہو گئیں، لیکن یہ خواتین ان مسئلوں کی ڈیٹیل اتنی زیادہ یاد رکھتی ہیں کہ بالکل نارمل حالات ہوتے ہیں. کسی شادی بیاہ پہ بیٹھیں گے اور 20 سال پرانا مسئلہ وہ چھیڑیں گے اور اس کے بعد پھر تو اور میں اور تو اور تکار، وہ جتنا خوشی کا ماحول ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. یہ کام مرد نسبتاً کم کرتے ہیں. مردوں کو ڈیٹیل یاد ہی نہیں رہتی. مرد ماضی کے بہت سے واقعات کو ایسے کر کے اپنی یادداشت سے اتار دیتے ہیں، لیکن عورتیں کپڑوں سے لے کے پہناوے تک، تحفے تحائف تک، ایک ایک چیز کو
اتنی ڈیٹیل سے. اچھا اس میں اچھی چیز نہیں یاد ان کو رہے گی کہ کب کیا کیا دیا تھا, بری چیز یاد رہے گی کب کیا کیا نہیں دیا تھا, کب کس نے کیا کیا کہہ کے دل دکھایا تھا یا دل دکھانے کی کوشش کی تھی. سم ٹائم اس کی انٹینشن ہی نہیں ہوتی, انہوں نے اپنے طور پہ اس کی اتنی ڈیٹیل ڈسکرپشن سوچی ہوتی ہے کہ وہ تو میرا دل دکھانا چاہتی تھی, وہ مجھے تانا دینا چاہتی تھی, وہ میری ماں کا, میری بہن کا, میرے بھائی کا, میرے باپ کا, میرے ہونے والے بچوں کا, جو اس نے ایک ازیوم کرنے کی مہارت ہے یہ خواتین کے اندر اتنی زیادہ ہے, کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اللہ معاف کرے, اتنا حافظہ تو ہاتھی کا بھی نہیں ہوگا جتنا ان کا ہوتا ہے. اور بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس اللہ کی بندی کو 1950 کے واقعات بھی یاد ہیں, یعنی اس کو اپنی پیدائش سے پہلے کے واقعات بھی یاد ہوں گے, سنے سنائے کہ تمہارے خاندان میں یہ ہوتا تھا, تمہاری بہن نے یہ کیا تھا, تمہارے بھائی نے یہ کیا تھا. جب آپ یہ کرو گے تو آگے سے کیا گورمے کی مٹھائی کا ٹوکرا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا, یا آگے سے کوئی پھولوں کے ہار لا کے پیش کیے جائیں گے, آگے سے جوتے ہی پڑیں گے, گالیاں پڑیں گی, دونوں آپ کو بری لگتی ہیں. گالیاں نہ کھانے کا موڈ ہو, جوتے وغیرہ نہ کھانے کا موڈ ہو, پٹنے کا موڈ نہ ہو, زندگی کو نارمل رکھنے کا موڈ ہو, یہ دونوں کام کرنا مرد کا حق نہیں ہے, استحقاق نہیں ہے. غلط کرتے ہیں پر اس کا انیشیٹ تو آپ ہی کرتے ہو. آپ ہی کی وجہ سے آپ جب نیچے آگ لگا دیتے ہو, وہ کسی طیارے کے ساتھ کوئی پرندہ اڑا جا رہا تھا اور اس کی محبوبہ نے یا بیوی نے اس سے پوچھا کہ دیکھ کتنا تیز جا رہا ہے, ہم اس کے ساتھ تیز نہیں اڑ سکتے. تو اس نے کہا بھلیے لوکے ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ, اگر کسی کی دم کو آگ لگی ہو تو وہ اتنا ہی تیز اڑے گا جتنا یہ اڑ کے جا رہا ہے. اچھا وہ اس کو بھی کوئی زندہ پرندہ ہی سمجھ رہے ہوں گے نا, کہ اس کی دم میں سے جو کوئی دھواں نکل رہا ہوگا. تو خواتین اصل میں اپنے میوں کی دم کو آگ لگا دیتی ہیں جب وہ سلگتی ہے, اور جب وہ تیزی کے ساتھ پھر وہ آگے بڑھتی ہے تو ظاہر نقصان تو انہیں کا ہوتا ہے. تو اے اچھی خواتین, پیاری اپنے اپنے میوں کی یا اپنے اپنے بھائیوں کی, تو اے اچھی خواتین انسان کی بچی بنا کرو, ضد چھوڑو, آگے سے جواب نہ دیا کرو, جو ٹڑ ٹڑ بک بک اس کو روک دیا کرو. پرانے قصے کہانیاں اور جو تانے دینے کے لیے تم نے پوری ڈاریاں بھری ہوتی ہیں, دل کے سارے صفحے کالے کیے ہوتے ہیں, یار ان کو صاف کرو, ان پہ جھاڑو پھیرو, ان پہ ڈسٹنگ پھیرو, ان پہ مسلم شاور لے کے صفائی کر لو, تاکہ تمہاری زندگی میں آسانی آئے, خوشی آئے, راحت آئے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.